مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7424۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کرامن کاتبین جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اللہ تعالیٰ خود بھی ان سب چیزوں سے آگاہ ہے، بحمدہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے، لیکن یہ صرف ہماری تسلی کے لیے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے بثلاثۃ آلاف، پھر فرمایا بخمسۃ آلاف، 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کا سب اس لیے تاکہ ایمان والوں کا دل مضبوط ہو جائے، ورنہ ایک فرشتہ بھی آئے تو وہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے، اس کو 5000 فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ صرف مسلمانوں کی تسلی اور دل جوئی کے لیے۔ تو فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، یعنی جو ہمارا مقصد ہے ہلمو، آ جاؤ، جو مقصد ہم لے کے آئے ہیں وہ ہمیں مل گیا، مقصود ہمیں مل گیا ہمارا۔ اب وہ وہاں اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک جو اللہ کا ذکر کرنے لگے ہوئے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس مجلس کے بعد، یہ جو ذکر کر رہے تھے لوگ، اس مجلس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کیا کرتا چھوڑ کے آئے؟ تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے، اَيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ، کیا کرتے ہوئے میرے بندوں کو چھوڑ کے آئے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، اے باری تعالیٰ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا ذکر کرتا ہوا چھوڑ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ اللہ کا اور فرشتوں کا جو مکالمہ ہو رہا ہے اس میں محبت کا ایک عالم ہے جو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، لیکن فرشتوں سے سوال کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی بزرگی بیان کرتے، اے اللہ آپ کی بڑائی بیان کرتے، آپ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے، وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے۔ عرض کی جی ہاں، وہ جنت مانگ رہے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ مانگ رہے ہیں جنت دیکھی ہے؟ عرض کی نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ شدت سے سوال کرتے، اور زیادہ شدت سے سوال کرتے اور اس کی طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، ایک یہ تو ہو گیا مانگنے کا، کوئی پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ عرض کی جی پناہ بھی مانگ رہے تھے، کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، عذاب نار سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے فرشتوں سے؟ تو فرشتے عرض کرتے نہیں اے اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ اچھا اگر وہ دیکھ لیتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ دیکھ لیتے تو پہلے سے زیادہ شدت سے
ایسے اعمال کرتے جو جہنم سے بچانے والے ہیں، جہنم سے دور بھاگتے، اس سے خوف کھاتے۔ اب ان سب سوال و جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اے ملائکہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ان میں ایک ایسا گناہ گار بھی تھا جو ذکر کے تحت نہیں آیا تھا، جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، تجھے یاد کرنے، تیری تسبیح کرنے، تیری بزرگی بیان کرنے نہیں آیا تھا، وہ کسی ضرورت کے تحت ان میں سے کسی کو بلانے آیا تھا، وہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، ان میں سے کسی کو بلانے کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ ہم القوم لا یشقی بہ جلیسہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کا ہم نشین ہو جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکلتے، بہت سارے مسئلے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سوال لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ذہن نشین ہو۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے اور اس پر سارا زور اس ایک بات پر ڈالا جاتا ہے، حدیث جبریل، جب حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس ایک سائل کی، ایک سوالی کی صورت میں آئے اور آپ سے چند سوال جواب کیے، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، ان چند سوال و جواب میں ایک سوال ایسا بھی تھا، آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا سائل کو پتہ اتنا مسئول کو پتہ، یعنی جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتہ ہے۔ اب اس سے یار لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں دیکھا حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا، پوری روایت بیان نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہ عام کوئی دیہاتی آدمی نہیں تھا جس نے یہ سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، وہ تو حضرت جبریل امین تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے، سوال کر رہے تھے اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تجھے پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، وہی تو تو لے کے آتا ہے نا، وہی تو تو لے کر آتا ہے، تو جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو اگر جب سب کو یہ بات بتا دی جائے کہ سوال کرنے والے جبریل امین تھے اور حضور جبریل سے فرما رہے ہیں سائل سے زیادہ مسئول کو نہیں پتہ، یعنی کچھ باتیں جو تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اب وہ لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ دیہاتی آدمی نے حضور سے قیامت کا پوچھا تو حضور کو قیامت کا نہیں پتہ تھا، یعنی آپ نے ہر بات سے ایسا معاملہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کوئی نہ کوئی معاذ اللہ آپ وہ تنقیص کا پہلو نکالیں، ہم ایسا معاملہ کبھی نہیں اپنی زبان پر لاتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر بار سوال لا علمی کا کم علمی کا معاملہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی تو سوال فرما رہے ہیں فرشتوں سے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اب ایک اور بات اس سے دوسری، ذکر کرنے والوں کا معاملہ، ذکر کرنے والوں کی اہمیت یہ ہے کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تیسرا، جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کو نہایت پسندیدہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں بتاؤ کیا سوال کر رہے تھے؟ ہمارے واعظین اور نعت خواں لوگوں نے لوگوں کو بتا دیا نہیں جی جنت نہیں چاہیے، جنت نہ مانگنا، جہنم سے پناہ نہ مانگنا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ میرا منبر اور گھر کے درمیانی جگہ جو ہے وہ جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور تو ہوں گے ہی جنت میں، تو جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو اسے جنت میں ہی جانا پڑے گا۔ آپ کہتے ہو مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، تو حضور علیہ السلام تو جنت میں ہوں گے، تو حضور نے جنت سے جنت کا سوال کیا، جہنم سے پناہ مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جنت جن کو چاہیے ہوتی ہے وہ اور زیادہ شدت کا اظہار کرتے ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگنے والے شدت سے جہنم سے
پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس قدر شان کے حامل ہیں کہ ان کے پاس کوئی تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے، اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کیوں نہ بیٹھے، لیکن ان کا ہم نشیں کبھی محروم ہے۔ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا کہ اللہ کہتا ہے میرے محبوبوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بے شک کوئی بھی نیت لے کے بیٹھو، ان کی معیت تمہیں، ان کا ساتھ تمہیں مل جائے کسی مطلب کے تحت ہی۔ اب فرشتوں نے جب یہ سنا کہ سارے بخشے گئے تو ان کو تو پتہ ہے نا، انہوں نے اپنی فوراً کم علمی کا اظہار کیا، یا اللہ ان میں ایک بندہ تیرا ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ان کا ہم نشیں ہو جائے، وہ کتنی حسین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جو عطر بیچنے والے عطار کی، کہ اچھا دوست جو ہے نا، اچھا دوست آپ اگر اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں تو اس کی وجہ سے آپ پر بھی رحمت نازل ہوگی۔ اسی لیے ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، اسی لیے ہم بزرگان دین سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہم اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر کیوں، ایک اور حدیث میں ہم نے کئی بار پڑھا کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، اس جیسے اعمال نہ بھی کر سکتا ہو، اور محبت کرنے والا یہ مشرق میں ہو اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ مغرب میں ہو، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو جمع فرما دے گا۔ تو ہم تو ان اولیاء اللہ کے پیروں کی خاک بھی نہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزار دی، تو ہم ان سب اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس محبت کا صدقہ ہمیں ان اولیاء کی معیت عطا فرمائے گا، اور ہم ان کی اقتداء میں، ان کے جلو میں، ان کے جھرمٹ میں بارگاہ رسالت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ایسا ذکر کرنے والا بنائے کہ فرشتے ہماری مجلس میں آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔